علیکم. آج کا ٹاپک بہت فنڈامنٹل فاؤنڈیشنل ہے ٹو مینٹل ہیلتھ اور ٹاپک کا نام ہے ایموشنز. اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بھی میں بنا چکی ہوں. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور اس کو دیکھ لیں. اس کا لنک میں نیچے لگا رہی ہوں. تو آج کی جو ٹاپک ہے اس کی فالو اپ پارٹ 2 ہے. آج ہم تھوڑی سی زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے ایموشنز کی, کہ ایموشنز کو جب ہم نہیں پروسیس کرتے تو کیا ہوتا ہے, اور ایموشنز کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنے کا اور مینیج کرنے کا اور پروسیس کرنے کا کیا طریقہ ہے. ایموشنز جو ہے مینٹل ہیلتھ کی فاؤنڈیشن ہے. آپ کہیں مینٹل ہیلتھ کی ABCs ہیں. جس طریقے سے فزیکل ہیلتھ کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ ہاتھ دھوئیں تک انفیکشنز نہ ہوں. پھر پڑھایا جاتا ہے کہ بونز کے نام کیا ہیں, مسلس کے نام کیا ہیں, بلڈ ویسلز کیا ہوتی ہیں, بلڈ ویسلز میں سے بلڈ گزرتا ہے, اور اگر ہم اپنا اچھا طریقے سے کھانا نہیں کھائیں گے تو ہماری فزیکل ہیلتھ خراب ہوگی. اس طریقے سے مینٹل ہیلتھ کی فاؤنڈیشن از ایموشنز. ایموشنز از دی ABC. ایموشنز کو اگر ہم پروسیس نہیں کرتے صحیح طریقے سے تو یہ بلڈ اپ ہو جاتے ہیں, اور بہت ساری نہ صرف مینٹل ہیلتھ پرابلمس میں بلکہ یہ اچھے طریقے سے اسٹڈی کی گئی ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں, جو اسٹریس ہے, مینٹل اسٹریس, وہ فزیکل پرابلمس بھی کاز کر سکتا ہے. تو بہت دفعہ کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں میرے حساب سے, جو صحیح طریقے سے بہت ساری جنریشنز کو صحیح طریقے سے یہ نہیں سمجھایا گیا کہ ہم ایموشنل ہیلتھ کو, اپنے ایموشنز کو کیسے پروسیس کریں. میرے حساب سے 2 وجوہات ہیں. ایک کہ صحیح طریقے کی ہمارے پاس اسکلز موجود نہیں تھے, مے بی ریسرچ تھوڑی سی بیہائنڈ تھی, اور یہ نہیں پتہ تھا کہ ایموشنز کو صحیح طریقے سے کیسے ڈیل کریں, تو اسکلز کی لیکنگ تھی. اور دوسری وجہ میرے حساب سے ہے اسٹگما. اسٹگما ہے, کہیں طریقے سے سمجھا جاتا تھا کہ جو ایموشنز کو فیل کرنا اور ایموشنز کے بارے میں بات کرنا, جذبات کے بارے میں, ایک ویکنس ہے, اور یہ زیادہ اپلائی کرتا ہے میل پاپولیشن کو. جو کانسیپٹ آف میسکولینٹی ہے, مردانگی, اس کو بہت غلط طریقے سے سمجھا گیا, جس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گی. لیکن میسکولینٹی کو کنفیوز کیا گیا کہ ایموشنز کو نہیں فیل کرنا. اور ہم ایک انفارچونیٹ فائنڈنگ ہے پوری دنیا کے اندر, بہت انفارچونیٹ, کہ میلز کے اندر سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو ویمن. تو یہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں بتا رہا ہے, یہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنے میل پاپولیشن کو شاید مے بی نہ صرف فیمیلز جتنا, بلکہ میرے حساب سے ہمیں میلز کو ایموشنز کے بارے میں اور زیادہ بہتر سکھانا ہے. تو جو ایموشنز کے بارے میں اگر آ جاتے ہیں کہ کون سے راستے ہیں جو لوگ جو غلط راستے اپلائی کرتے ہیں, اور پھر ہم صحیح راستے کے بارے میں بات کریں گے. جو غلط راستے ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں نمنگ. نمنگ سے مراد ہے سن کر دینا. تو جب ہماری ایموشنز زیادہ ہوتے ہیں, ہمیں اتنی درد ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں کہتے ہیں بس اس درد کو ختم کر دو, تو پھر ڈرگز اٹھا لیتے ہیں, الکوہول اٹھا لیتے ہیں. کوئی بھی جو انسان ڈرگز اٹھاتا ہے وہ شروع میں نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ ایک ایڈکشن کی پرابلم بن جائے گی. شروع میں ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اندر جو درد فیل ہو رہا تھا, جو ایموشنل پین تھی, اس کو وہ نم کر دیتا ہے, اس کو وہ سن کر دیتا ہے, اور پھر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ پوری زندگی کے لیے اپنے لیے بہت بڑی ایک ایڈکشن کی پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں. تو نمنگ ایک راستہ ہے. کچھ لوگ فوڈ کے ذریعے بھی مے بی جب کھانا کھاتے ہیں اور میٹھا کھاتے ہیں, اور پھر ہم بہت زیادہ حد سے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور اوبیسٹی اور ادر میڈیکل پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں, تو وہ بھی ایک فارم آف نمنگ ہے, اپنے ایموشنس کو دبا دینا ہے. پھر ایک اور چیز ہے اوائڈنس اینڈ ڈسٹریکشن, کہ شاید ہم اپنے آپ کو کسی اور کام میں اتنا بزی رکھیں, اپنے لیے دن میں اتنا وقت چھوڑیں ہی نہ کہ ہم اپنے ایموشنس کو فیل کر سکیں, کیونکہ بہت پینفل ہوتا ہے. تو یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم ایموشنس کو اس طریقے سے شٹ ڈاؤن کر دیں, پش اوے کر دیں, تو برین کو ایک میسج جاتا ہے کہ شاید ایموشنس کو محسوس کرنا بہت ڈینجرس ہے. اور یہ جو میسج ہے یہ لے کر جاتا ہے کہ اٹ میکس اٹ ہارڈر اینڈ ہارڈر ہمارے برین کو کہ اس کو پروسیس کر سکے. اس کے اسٹیپس میں آپ کو جلدی سے بتاتی ہوں کہ جب ہمارے برین کو یہ لگتا ہے کہ ایموشنز ڈینجرس ہیں اور پینفل ہیں, تو وہ پین کی وجہ سے برین اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس چکر میں جب ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو برین فیل کرتا ہے دس از انسیف, ڈینجرس ہے ایموشنز. جب برین کو لگتا ہے کہ یہ انسیف ہے, تو برین جو ہے, ہم نے اینیمل برین کے بارے میں بات کی تھی, ایک ویڈیو ہے, اس کا لنک بھی میں نیچے بتا دوں کہ ہمارا جو اینیمل برین ہے, ہمارا جو سروائیول برین ہے, جو کہ صرف فائٹ اور فلائٹ جانتا ہے, وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور جو فائٹ اور فلائٹ ہے, اس میں آ جاتی ہے ڈس ریگولیشن, جس کے بارے میں بات کریں. ڈس ریگولیشن اس کے ہمارے نروس سسٹم ہمارے بالکل آپے سے باہر ہو گیا, بہت زیادہ چلانا, غصہ کرنا, مار پیٹ کرنا, یہ سب جو ہے یہ ڈس ریگولیشن ہے. یہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہمارے نروس سسٹم کو لگتا تھا کہ ایموشنز انسیف ہیں. تو پہلا سٹیپ ہو گیا یہ بات کو سمجھنا کہ ایموشنز انسیف نہیں ہیں. ایموشنز آر فنڈامنٹل پارٹ آف آر مینٹل ہیلتھ. ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے میں نے اتنا سارا لمبا کر کے آپ کو بتایا کہ ایموشنز انسیف نہیں ہیں. تو ڈس ریگولیشن کے بارے میں بات ہو گئی. اب ہم آتے ہیں ریگولیشن اینڈ پروسیسنگ آف ایموشنز کی طرف. ایموشنز کو مینیج کرنے کے 2 بڑے سٹیپس ہیں, ایک ہے ریگولیشن اور ایک ہے پروسیسنگ.
جہاں تک لوگ کہتے ہیں ہمیں ایموشنز کو قابو میں لانا ہے, کنٹرول کرنا ہے, وہ بالکل غلط ٹرمینالوجی ہے. ہم نے ایموشنز کو قابو میں نہیں لانا, ہم نے ان کو کنٹرول بھی نہیں کرنے کی کوشش کرنی, ہم نے ان کو دبانا بھی نہیں ہے. ایک کام ہم نے ضرور کرنا ہے, ہم نے نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ہے, کیونکہ نروس سسٹم جب ڈس ریگولیٹڈ ہوتا ہے تو ہم فائٹ اور فلائٹ میں چلے گئے, اور جب ہم فائٹ اور فلائٹ میں چلے گئے تو ہم کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کریں گے, ہم چلائیں گے, غصہ کریں گے, لڑیں گے. سو ریگولیشن آف دا نروس سسٹم از دا فرسٹ اسٹیپ, کہ جب آپ کو کہیں سے آپ کو ایموشنز آپ کے اوور پاور کر گئے تو ہم نے اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا ہے. ریلیکس کرنے کے طریقے آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, میں ان ویڈیوز کے لنکس بھی نیچے بتا دوں کہ جو میں آلریڈی بنا چکی ہوں نروس سسٹم ریگولیشن کے اوپر. کچھ کے نام ہیں, ایک ہیں اسٹاپ اسکلز, پھر ہیں ٹپ اسکلز, پھر ہم نے بات کی نروس سسٹم کو ریلیکس کرنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں, جس میں بریدنگ بھی آ جاتا ہے, مسل ریلیکسیشن آ جاتا ہے, واکس پہ چلے جانا, گراؤنڈنگ ایکسرسائزز. اسٹاپ اسکلز ہیں بالکل, ٹیک اے اسٹیپ بیک, آبزرو اینڈ دین پروسیڈ. ٹپ کے اندر یہ DBT کی کچھ اسکلز ہیں, یہ سب ویڈیوز میں نیچے لنک لگا دوں گی, یہ سب ریگولیشن میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو کیچ کر لیا کہ میرا نروس سسٹم اس وقت ڈس ریگولیٹ ہو گیا, تو دین گو ٹو ریگولیٹنگ دا باڈی. پھر آ جاتے ہیں پروسیسنگ کے اسٹیپس کی طرف. ایموشنس کو پروسیس کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے مجھے تھوڑی سی زیادہ اسپیس چاہیے تھی, تو میں نے بورڈ کو ریڈو کیا ہے. سو دا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کا جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس مسئلے کی نشاندہی کرنا. جب تک ہم نشاندہی نہیں کرتے ایک مسئلے کی تو ہم اس کا حل نہیں نکال سکتے. اسی طریقے سے ایموشنز کی جو نشاندہی ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اور ان کو نام دینا بہت ضروری ہے. یہ پہلا اسٹیپ مشکل ہوتا ہے, اگر آپ اس کام کو کرنے کی آپ کو عادت نہیں ہے تو تھوڑی سی اس میں رکاوٹ آئے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل کر لیں لسٹ آف ایموشنز, اردو میں کریں یا انگلش میں کریں, اور اس لسٹ کو اپنے پاس رکھیں, اپنے کمرے میں لگا لیں, اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ بہت پینفل ایموشنز فیل کر رہے ہیں تو اس لسٹ کو دیکھیں اور اس میں سے اسے ہائی لائٹ کریں کون سا ایموشن میں اس وقت فیل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. یہی ایکسرسائز ہم کلینک میں بھی کرتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ. شروع میں اگر آپ کو عادت نہیں ہے اپنے جذبات کو سمجھنے کی تو کافی مشکل آتی ہے اسٹیپ میں, بٹ ود پریکٹس آہستہ آہستہ آپ کی ایموشنل ووکیبلری بڑھ جاتی ہے اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا ایموشن اس وقت جو میں صحیح طریقے سے فیل کر رہی ہوں. نیمنگ کے اسٹیپ میں ایک اور بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت پہ آپ ایک ہی ایموشن فیل کر رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 3-4 ایموشنز فیل ہو رہے ہوں, اینڈ دیٹس فائن. ان کی نشاندہی کرنا ول بی ہیلپ فل. جب ان کی نشاندہی کر لیں گے تو ایک ایک کر کے ہم ان کو پروسیس کر سکتے ہیں. سو آج میں آپ کو ایگزامپل دینے کے لیے 4 ایموشنز میں نے یہاں پہ لکھے ہیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے ایک اسٹیپ کے تھرو لے کر جاؤں گی, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ کس طریقے سے ہر ایموشن کو بریک ڈاؤن کر کے سمجھا جا سکتا ہے اور اس کو پروسیس کیا جا سکتا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں نیمنگ سے. سیڈنس, ہرٹ, ہوپلیسنس یا انسیکیور فیل کرنا, ان ایگزامپلس کو ہم لے کے چلتے ہیں. سو نیم کرنے کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے ڈو ناٹ جج. اب یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اسٹیپ بہت کروشل ہے, کیونکہ جب ہم کسی چیز کو جج کرنے لگتے ہیں تو یعنی کہ یہ میں کیوں فیل کر رہی ہوں, یا مجھے ایسا نہیں محسوس کرنا چاہیے, یا پھر ایسا فیل کرنا تو مجھے بہت برا انسان بنا دے گا, یا پھر یہ شرمناک بات ہے, ایسا تو بالکل سوچنا بھی نہیں چاہیے. تو اگر تو ایسی جو تھاٹس آتی ہیں وہ پھر اس پروسیس میں ایک ریزسٹنس کریٹ کر دیتی ہیں, وہ پھر آگے بڑھنے سے روک دیتی ہیں, اور جب وہ روک دیتی ہیں تو پھر ہم اس پروسیس سے آگے نہیں جا پائیں گے, اور پھر دوبارہ وہی ہوگا جو میں نے شروع میں ایکسپلین کیا کہ ایموشنز دب جائیں گے یا نم ہو جائیں گے, سپریس ہو جائیں گے اور کسی اور فارم میں نکلیں گے. سو جج نہیں کرنا, بالکل آرام سے الاؤ کریں ان ایموشنز کو, ان جذبات کو اپنے اندر فیل کرنا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی پوائنٹ پہ آپ ڈس ریگولیٹ ہو رہے ہیں, آپ کا نروس سسٹم دوبارہ سے ڈس ریگولیٹ ہو رہا ہے, تو دوبارہ سے اسٹیپ 2 پہ چلے جائیں, اپنے آپ کو ریگولیشن میں لے آئیں. اپنی باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے جو بھی آپ کو ایکسرسائزز چاہیے, باڈی کو ریلیکس کر کے دوبارہ سے اس پہ آ جائیں. یہ ٹپکلی یہ اسٹیپس ہم تب یوز کریں گے جب آپ کو پینفل ایموشنز فیل ہو رہے ہوں. جب اچھے ایموشنز فیل ہوتے ہیں, اچھے برے نہیں, آئی مین ٹو سے نان پینفل ایموشنز جب آپ کو فیل ہوتے ہیں تو پھر شاید اس پروسیس کی ضرورت نہ ہو, مگر اگر پینفل ایموشن ہو, ایموشنل درد محسوس ہو رہی ہو, تو یہ اسٹیپس کافی ہیلپ کریں گے آپ کو. اس کے بعد ڈو ناٹ جج نہیں کیا, آپ نے ریزسٹنس نہیں کریٹ کیا. سیکنڈ اسٹیپ ہے جی سٹ ود اٹ. یہ ایک فنی سی بات لگتی ہے, اور اسپیشلی اگر آپ کو عادت نہیں ہے جذبات کو سمجھنے کی اور ان کو اٹینشن دینے کی, تو شاید آپ کو عجیب سا لگے گا. سٹ ود اٹ کے لیے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں گی کہ کیا ہوتا ہے کہ لیٹس سے کوئی فادر ہے جس کا ایک بزنس ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے یا ان کی بیٹی ہے وہ بزنس کو سیکھے. تو کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں دکان پہ بیٹھنا شروع کر دیں اور بزنس کو وہ آبزرو کریں گے. اب وہ بچہ کیا کرے گا, صرف آبزرو سے ہی کرنے سے ہی سیکھ جاتے ہیں. وہی تشبیہ ہے یہاں پہ کہ سٹنگ ود دی ایموشنز از دا فرسٹ اسٹیپ, کہ ہم نے اپنے اندر ایک ٹالرنس اور ایک اسپیس کریٹ کرنی ہے,
اور ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ یہ جذبات ہیں جو میں محسوس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. سو بینگ ایبل ٹو سٹ ود اٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور اگر آپ کو تھاٹ آتی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں اٹھو اپنے آپ کو بزی کر لو, نہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ اس تھاٹ کو آپ بالکل اٹینشن نہ دیں, کیونکہ اس وقت آپ اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو سٹنگ ود اٹ, اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد 4th اسٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں, سیلف سودنگ. اب سود کا جو ورڈ ہے نا, یہ عموماً یوز کیا جاتا ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کو سود کرتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ اگر رو رہا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, اس کو اٹھاتی ہے ماں, گلے سے لگاتی ہے, اس کو تھوڑا سا تھپکتی ہے, پیار دیتی ہے اور کہتی ہے کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, اٹس گوئنگ ٹو بی فائن, سب ٹھیک ہو جائے گا میرا بچہ, ایسے کر کے اس کو سود کر کے پھر سلا دیتی ہے, یا پھر جو بھی وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ وہی سودنگ کا کانسیپٹ ہم نے اپنے ساتھ کرنا ہے. اور اگر تو آپ کو عادت نہیں ہے تو آپ کو یہ بہت عجیب لگے گا, آکورڈ بھی لگے گا, اور اسپیشلی میلز کو یہ کافی عجیب لگے گا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہم کیا کر رہے ہیں. بٹ یہی آکورڈنس کو ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے. یہ جو ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا عجیب سی بات ہے, ہم اپنے ساتھ سودنگ کر رہے ہیں, اس آکورڈنس کا کوئی بات نہیں, اس آکورڈنس کے ہم نے آگے جانا ہے. سیلف سودنگ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل, اگر آپ بہت ہرٹ محسوس کر رہے ہیں, بروکن محسوس کر رہے ہیں, ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنے آپ کو اس وقت دلاسا دینا ہے. کیسے؟ کوئی بھی ورڈز یوز کر سکتے ہیں. آپ کہیں اٹس اوکے, اپنے آپ سے پیار سے بات کریں, اٹس گوئنگ ٹو بی فائن. اپنے آپ کو کہیں کہ آئی نو یو فیلنگ ہرٹ بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ود یو, آئی ایم گوئنگ ٹو سٹ ود دس بگ فیلنگ, کہ یہ بہت بڑے سارے جذبات اور ایموشنز اس وقت تم محسوس کر رہے ہو, کر رہی ہو, اور کوئی بات نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, آئی ول سٹ ود دس, اور ہم آہستہ آہستہ سے بہتر فیل کریں گے. یہ اسٹیپ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت دفعہ آئی نو اگین آپ کو آکورڈ لگے گا, مگر یہ اسٹیپ کروشل ہے, کیونکہ جب یہ نہیں ہوگا تو ہمارے اپنے اندر سے کمپیشن نہیں آ رہا, ہم اس کو ریزسٹنس اسٹیپ پہ بھاگ جاتے ہیں دوبارہ سے. سو ریزسٹنس از گوئنگ ٹو اسٹاپ اس فرام موونگ فارورڈ. سو سیلف سودنگ بہت ضروری ہے. ضروری نہیں آپ اونچا بولیں اپنے آپ کو کرنے کے لیے, آپ اپنے دل میں ہی اپنے آپ کو یہ سب کہہ سکتے ہیں. بہت سے اور اسٹیپس ہوتے ہیں, کلائنٹس کو کہتے ہیں اپنے چیسٹ پہ ہاتھ رکھ لیں, سکون آتا ہے. اپنے آپ کو سیلف ہگز بھی کہتے ہیں. چھوٹے بچوں کو کبھی کہتے ہیں کہ تکیا اٹھا کے ہگ کر لیں, اگر آپ کو کوئی اور نہیں مل رہا جس کے ساتھ اپنے آپ کو سود کر سکیں. بٹ سیلف سودنگ ول بی کروشل, جو بھی آپ کا طریقہ ہے اپنے آپ کو سود کرنے کا. اس کے بعد 5th اسٹیپ آ جاتا ہے انکوائری. اب انکوائری کا اسٹیپ بہت ضروری ہے. انکوائری کا اسٹیپ ہے بیسکلی ہم نے بڑے ہی پیار سے ان ایموشنس پہ غور کرنا ہے. سیڈنس ہے, آپ نے پوچھنا ہے کہ یہ مجھے کیا بتا رہی ہے, واٹ از سیڈنس ٹیلنگ می. سیڈنس کین عموماً مین کہ ہماری زندگی میں جو جوائے ہے وہ مسنگ ہے, یا پھر جو ہماری ویلیوز ہیں ہم ان کے ساتھ ان لائن نہیں ہیں. اکثر سیڈنس یہ کہتی ہے کہ میننگ جو زندگی میں چیزیں جو ہمیں خوشی دیتی ہیں, جو ہمیں بہت جوائے فل کراتی ہیں, شاید ہم وہ کم کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم سیڈ فیل کر رہے ہیں. یا پھر جو چیزیں مجھے زندگی میں مانے کرتی ہیں, جن کو میں ویلیو کرتی ہوں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے کریئر پہ کام کرنا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ریلیشن شپس کو امپروو کرنا ہے, اور وہ چیزیں اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو لگے گا کہ آپ ویلیوز سے ہٹ گئے ہیں, تو آپ سیڈ فیل کریں گے. ہرٹ جو فیلنگ ہے, ہرٹ عموماً طور پہ جو ہے وہ ریلیشن شپس کے پرسپیکٹو میں آتا ہے. ہرٹ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی نے آپ کو ڈسرسپیکٹ کیا, یا پھر اٹ کوڈ مین دیٹ سم ون ہیز بیسکلی کسی نے آپ کا دل دکھایا بہت زیادہ. سو اس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے انکوائر کیا کہ میں کیوں ہرٹ فیل کر رہی ہوں, کیونکہ شاید جس کے لیے میں کیئر کرتا ہوں ان نے مجھے بہت ڈسرسپیکٹ کیا. تو یہ انکوائری کا پیس آ گیا, اب آپ کو سمجھ آ گیا وائی ایم فیلنگ دس وے. دس میں سیم کہ یہ کیا آبویس سی بات ہے, بغیر کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہرٹ کیوں میں فیل کر رہی ہوں. کئی دفعہ آبویس ہوتا ہے. اچھا, انکوائری میں اب ہوپلیسنس کی طرف آ جاتے ہیں. عموماً طور پہ ہوپلیس ہم تب فیل کرتے ہیں جب ہم اسٹک فیل کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں لائف میں اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ہم سے ہو نہیں رہا, اور جب وہ رکاوٹ اتنی آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے تو پھر فائنل اسٹیپ ہوتا ہے آپ بالکل ہار مان جاتے ہیں, ہوپلیسنس میں آتے ہیں. اسٹک فیلنگ لیڈس ٹو فیلنگ ہوپلیس. یہ انکوائری کے اندر آ رہا ہے کہ کہاں پہ رکاوٹ آ رہی ہے, اس کے بارے میں سوچنا. اچھا, اور پھر جو انسیکیورٹی ہے, اب انسیکیور کب فیل کرتے ہیں؟ جب ہمیں لگتا ہے کہ وی آر ناٹ گڈ انف. آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے اور آپ صحیح نہیں ہیں اور آپ اچھا نہیں فیل کر رہے. تو یہ ایموشنز کے کچھ میسیجز تھے یہ جو اندر سے آپ ان کے اندر چھپے ہوئے تھے. پھر ہم آتے ہیں ایکشن کی طرف.
اب ایکشن اسٹیپ میں ہوتا ہے یا ہم نے کوئی اسٹیپس اٹھانے ہیں اس سے آگے بڑھنے کے لیے, یا ہم نے شاید ایکسیپٹنس پریکٹس کرنی ہے. تو ایگزامپل سیڈنس کی طرف اگر آ جاتے ہیں تو ہم سیڈ فیل کر رہے تھے, تو سیڈنس ہمیں بتا رہی تھی کہ ہم اپنے جوئے اور ویلیوز سے دور ہیں. سو بیسکلی آپ سوچنا شروع کریں گے کہ مے بی کوئی ایسے کام مجھے کرنا شروع کرنے چاہیے جس سے مجھے خوشی ملتی ہے. تو ہم جوائے فل ایکٹیویٹیز اور اپنی ویلیوز سے ان لائن جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو کام ہیں, آہستہ آہستہ ان کی طرف قدم اٹھانا شروع کرتے ہیں. اگر ہم ہرٹ فیل کر رہے ہیں تو انکوائری نے ہمیں بتایا تھا کہ کسی نے ہمیں ڈسرسپیکٹ کیا, تو یا پھر کسی نے ہمارا دل دکھایا, تو شاید ہمیں یا تو ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, شاید ان کو بتانا ہے, اور یا پھر ہمیں ان سے فاصلہ کرنا ہے. شاید ہمیں باؤنڈریز چاہیے, شاید ہمیں اس رشتے کے اندر فاصلہ رکھنا ہے, شاید وہ رشتہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. یہ سب ایکشن میں آ جائے گا. یا پھر شاید ہمیں صرف فرگیو کرنا ہے. یہ اسٹیپس میں آ گیا. پھر اٹھا لیتے ہیں ہوپلیسنس. ہوپلیسنس ہمیں بتا رہی تھی کہ ہم اسٹک ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمیں اپنے پروجیکٹ کو یا جس بھی کام ہے ہمیں اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اسمالر اسٹیپس میں. سو یو ہیو ٹو بریک اٹ ڈاؤن انٹو اسمالر اسٹیپس. مے بی ہمیں کسی کی ہیلپ چاہیے, ٹیوٹرنگ چاہیے, سپورٹ چاہیے, اور یہ ہو جائے گا ہمیں ہوپلیسنس سے ہمیں آگے لے کر آئے گا ایکشن اسٹیپ کی طرف. اگر ہم انسیکیور فیل کر رہے ہیں تو بیسکلی ہم ناٹ گڈ انف فیل کر رہے تھے, سو ہمیں پریکٹس کرنی ہے بہت زیادہ سیلف ایکسیپٹنس. سیلف ایکسیپٹنس کیسے پریکٹس کرتے ہیں؟ سیلف ایکسیپٹنس کا ایک اور نام بھی میں کہتی ہوتی ہوں ریڈیکل سیلف ایکسیپٹنس, کہ جو بھی ہو جائے اپنی غلطیاں, اپنی شارٹ کمنگس کے باوجود جب تک ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم اپنی کمیوں پہ کام بھی نہیں کر سکتے. سو سیلف ایکسیپٹنس از دا فرسٹ اسٹیپ. اگر ناٹ گڈ انف فیلنگ آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بتائیں کوئی بات نہیں, تھوڑا سا سود کریں, کوئی بات نہیں, ایوری تھنگس گوئنگ ٹو بی فائن. اگر تھوڑی سی کمیاں ہیں, کسی اسکلس کو امپروو کرنا ہے, اس پہ میں کام کر لوں گی. اس طریقے سے اپنے آپ کو ان کمیوں کے ساتھ بھی ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم جو شارٹ کمنگز ان پہ کام بھی کر سکیں. مگر ایکسیپٹنس کے بغیر ہم ان شارٹ کمنگز پہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو یہ پورا پروسیس ہے ایموشنس کو پروسیس کرنے کا. اب کہیں پہ بھی ایک ڈسکلیمر ہے, اس میں کہیں پہ بھی کسی بھی اسٹیپ پہ اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے, سو دین ٹیک ہیلپ فرام اے تھراپسٹ. کسی تھراپسٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس پروسیس سے گزریں تو شاید زیادہ ہیلپ ہوگی آپ کی. آئی ہوپ اس سے کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا اور آپ کو کوئی نہ کوئی اس سے ہیلپ ہوئی ہوگی. کامنٹس میں ضرور اپنے کویشچنس لکھیے گا. آپ کی اٹینشن اور آپ کی ٹائم کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.